السلام علیکم میرے بھائیوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ پھر ایک امین القادری صاحب کے اوپر ویڈیو ہے، کیونکہ وہ آئے دن روز کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے رہتے ہیں کہ جسے سن کر ہنسی بھی آتی ہے، اور ان کے اوپر میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتا، لیکن ویڈیو یہ سوچ کر بنانی پڑ جاتی ہے کہ بھائی اگر صحیح بات سچ بات لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی تو ان جیسے لوگوں کی باتوں میں آ کر گمراہ ہوتے رہیں گے، اور بزرگ پرستی کے اندر اندھے ہو کر، بزرگوں کی محبت میں اندھے ہو کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہوتے رہیں گے، وہ دین جو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ تو آج انہوں نے کون سی کہانیاں کرائی ہیں، آج انہوں نے کون سی بونگیاں ماری ہیں، سب سے پہلے آپ امین القادری صاحب کی ویڈیو کو دیکھیں۔ جو میرا مرید ہے قادری سلسلے میں جو مرید ہے، قادری اپنے نصیبے پہ ناز کرو۔ غوث پاک فرماتے جو میرا مرید ہے قادری ہے، اگر اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو میں ہاتھ تھام لیتا ہوں، گرنے سے بچا لیتا ہوں۔ ہائے ہائے، میں نے کہا اگر ٹھوکر لگنے پہ مرشد ہاتھ تھامتے ہیں تو پھر روز روز ٹھوکر لگا کرے، تاکہ یار ہاتھ تھاما کرے اور گرنے سے بچایا کرے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں رہوں، اور اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کر دیا کرتا ہوں۔ فرماتے جو مجھ سے سچے دل سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ فرمایا اس کے دشمنوں کو میں ہلاک کرتا ہوں۔ میرے مرید اپنے دشمنوں سے ڈرا مت کر کہ تیرا پیر عبدالقادر جیلانی بدلہ لینے والا۔ میرے بھائیوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اب اس ویڈیو کا سیدھا سا مطلب ہے کہ امین القادری صاحب سچے دل سے بڑے پیر صاحب سے محبت نہیں کرتے، جیسا کہ وہ ویڈیو کے اندر کہہ رہے تھے کہ جو بھی شخص سچے دل سے بڑے پیر صاحب سے محبت کرتا ہے تو بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس شخص کی عزت اب میری عزت ہے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ امین القادری صاحب سچے دل سے بڑے پیر صاحب سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ آج اتنا ٹرول سوشل میڈیا کے اوپر امین القادری صاحب کو کیا جا رہا ہے اتنا کسی اور کو کیا ہی نہیں جا رہا۔ جتنے زیادہ میم امین القادری صاحب کے اوپر بن رہے اتنے زیادہ میم تو کسی اور کے اوپر بن ہی نہیں رہے۔ وہ لوگ امین القادری صاحب کے اوپر آج کل میم بنا رہے ہیں جنہوں نے ایک بہت لمبے عرصے تک امین القادری صاحب کو سنا ہے، ان کے اسٹیٹس واٹس ایپ پر لگائے ہیں، ان کی ویڈیوز لوگوں کو شیئر کی ہیں۔ آج وہ لوگ امین القادری صاحب کے اوپر میمز بنا رہے ہیں، اس کا مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ امین القادری صاحب سچے دل سے بڑے پیر صاحب سے محبت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین یہ جو جملہ انہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اس شخص کی عزت جو ہے وہ بڑے پیر صاحب کی عزت ہے، لیکن قرآن کے اندر اللہ تو کچھ اور فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ تو یہاں پر بڑے پیر صاحب کا نام کہاں سے آ گیا عزت اور ذلت دینے کے معاملے میں؟ عزت دینا اور ذلت دینا یہ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کے اندر ہے۔ انہوں نے پھر اٹھا کر بڑے پیر صاحب کو خدا بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے، خدا والی صفت انہوں نے پھر امین القادری صاحب نے بڑے پیر صاحب کے اندر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں پھر کہنا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ امین القادری صاحب کسی اسٹیج پر تقریر کر رہے ہوں اور ان کا سطر کھل جائے، ان کا سطر کھل جائے، پھر میں دیکھوں کہ بڑے پیر صاحب بغداد سے ان کا سطر ڈھکتے ہیں کہ نہیں ڈھکتے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہوں، اس کا جو ہے سطر کھل جائے تو میں اس کا سطر جو ہے وہ ڈھانپ دیا کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خود جو ہے اپنا ناڑا جو ہے یہ کھول دیں اسٹیج کے اوپر اور لوگوں کو دکھائیں کہ کیسے بڑے پیر صاحب نے ان کے سطر کو جو ہے وہ ڈھک دیا۔ میرے بھائیوں یہ صرف کہانیاں ہیں، یہ صرف بونگیاں ہیں، اور اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں، اس کے اندر ذرا سی بھی سچائی نہیں ہے۔ پھر یہ آگے فرماتے ہیں کہ جسے بھی ٹھوکر لگتی، میرے پیر نے فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ کو تھام لیا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں سہارا دینا، گرے ہوئے کو اٹھانا، اسے عزت بخشنا، اسے جو ہے مقام بخشنا، یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین ہی یہ سارے کام کرنے والا اور اللہ رب العالمین ہی یہ سارے کام کرتا ہے۔ اس کے اندر کسی کا دخل اندازی نہیں، اس کے اندر کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کی کوالٹیز ہے، جو اللہ کی صفات ہے، اس کے اندر کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، چاہے وہ بڑے پیر صاحب ہو یا خواجہ صاحب ہو۔ ان سب کی عزت ادب اور احترام اپنی جگہ، ان سب کا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا وہ اپنی جگہ، ان سب کا اللہ کی جنتوں کے اندر آرام فرمانا وہ اپنی جگہ۔ لیکن ان ساری باتوں سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ بڑے پیر صاحب بغداد سے کسی کے سطر کو ڈھانپ سکتے ہیں، یا بڑے پیر صاحب کسی کی عزت یا ذلت کے جو ہے وہ ٹھیکیدار ہیں، یا کسی کے ٹھوکر لگے تو بڑے پیر صاحب اس کے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں تاکہ یہ میرا مرید گرے نہیں۔ یہ سارے کام عزت دینا ذلت دینا یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔
لوگوں کی مصیبت کو اس سے دور کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، لوگوں کو جو ہے گرے ہوئے کو اٹھانا، اسے ایک عروج بخشنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس کے اندر کسی بزرگ کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے۔ ایون اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب جسے میں چاہتا ہوں اسے میں ہدایت دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میرے محبوب یہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے تو کیا ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ میں جسے چاہتا ہوں میں اسے ہدایت دیتا ہوں، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوا رہا ہے لوگوں کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب بڑے پیر صاحب جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کو تھام لیں گے اگر ہم گرتے ہوئے ہوں گے، یا اگر ہمارا سطر کھل جائے گا تو بڑے پیر صاحب اسے ڈھانپ دیں گے آ کے، یا اگر ہم مصیبت میں ہوں گے تو وہ مصیبت سے نکال دیں گے آ کے۔ یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں امین القادری صاحب نے جو بڑے پیر صاحب کی طرف منسوب کی، یہ سارے کام اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کی کوالٹیز ہے۔ اس لیے میں بارہا کہہ چکا کہ آپ لوگ خدا کے واسطے ایک بار قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، ایک بار پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ سے کہے کیا رہا ہے۔ اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو 30واں پارہ، صرف 30واں پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کے 70 سے 80% ڈاؤٹ آٹومیٹک کلیئر ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین اصل میں ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ لیکن آپ لوگ محنت ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگ کچھ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ان لوگوں نے آ کے جو کہانیاں کرا دی بس اس کے پیچھے آ کے بند کر کے چلتے رہو، پھر چلتے 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 اندھے کنویں میں گر جاؤ، اور جب بروز حشر اللہ آپ سے سوال کرے گا تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ صرف کہانیاں ہیں، جھوٹ ہے، اللہ کے ساتھ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اور آپ کو جانے انجانے بزرگوں کی محبت میں لگا کر آپ کو شرک کی طرف لے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔